ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کے دل کے قرار کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اے میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے، نہ کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ ایسی نعمتیں ملیں گی۔ بھئی دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، آپ کی پسند کا کھانا آیا تو تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یار چھوڑو بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ جنت میں ایسا نہیں، جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی اکتائے گا نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم سے تو لوگ نکلیں گے، جہنم میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے کر کے یا اپنے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالے گا، مگر جو جنت میں ایک بار چلا گیا اب جنت سے نکل نہیں سکتا۔ جنت میں یہ ڈر نہیں ہے، دنیا میں یہ ڈر ہوتا ہے نا، آج پیسہ ہے کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب جوان ہوں گے، 30 سے 33 سال، 30 سے 33 سال کے بیچ ایئرز کے بیچ میں، اور جنت میں سب خوبصورت ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان بدصورت بھی رہے گا، جنت میں جاتے ہی ایسی ہوا چلے گی اس کو بہترین ہو جائے گا، اس کی شکل بہترین ہو جائے گی، سب کی ہائٹ ایک جیسی ہوگی، وہاں کوئی لمبا کوئی ناٹا نہیں، سب کی ہائٹ برابر ہوگی۔ اور جنت کی عورتیں، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، اتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی جنات نے کبھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے میرے بندو، اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنت کی عورتیں اتنی سندر ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، وہ شدھ ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے۔ جنت کی عورتیں بالکل پیور ہوں گی، وہ انٹچڈ ہوں گی، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے شرم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امراتن من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، صرف وہ دنیا کی طرف جھانک لے، لملعت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی۔ صرف وہ جھانک لے، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورتوں کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ جنت کی عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ حقیقت میں جنت میں جانے والی عورت ہے، اس لیے کہ جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آج کٹیہار میں آپ سے پوچھوں صاحب سب سے مہنگی زمین کہاں کی ہے؟ ہمارے اسحاق بھائی نے بتایا مولانا حاجی پور کا ایریا بڑا ترقی یافتہ ایریا ہے، آفیسرز کالونی بڑا پوش ایریا ہے کٹیہار کا، وہاں زمینیں بڑی مہنگی ملتی ہیں۔ دنیا میں ہم قیمتی سے قیمتی علاقہ جو ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے ویلو ہوتی ہے۔ ممبئی میں آپ باندرا میں چلے جائیں، اندھیری میں چلے جائیں، شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، امیتابھ بچن کا بنگلہ ہے، بھائی صاحب اربوں میں اس کی ویلو ہے۔ کیوں؟ وہی اتنا بڑا بنگلہ آپ ممبئی کے کسی آؤٹر میں چلے جائیں اس کی وہ ویلو نہیں ہے، جگہ کی ویلو ہوتی ہے۔ جگہ کی ویلو ہوتی ہے کہ ممبئی کے سینٹر میں، ممبئی کے خوبصورت علاقے میں وہ بنگلہ ہے۔ دنیا کے بہترین سے بہترین علاقے جنت کے سامنے بیکار ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا، جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا اللہ کے نبی فرماتے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں بہترین سے بہترین علاقے جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کتنے بڑے نادان ہیں، ہم کٹیہار کے پوش ایریا میں مکان بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم دنیا میں زمین و جائیداد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ جنت کے لیے محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تم محنت کرو، تم دوڑ دھوپ کرو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں صاحب، بہت ساری گندگیاں ان کے ساتھ لگی ہیں۔ جنت کی عورتیں ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔ دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں لیٹرین بھی کرتے ہیں، جنتیوں کو لیٹرین کی حاجت نہیں۔ کھانا کھایا انہوں نے، اس کے بعد پسینہ ہوا اور پسینے کے ذریعے ان کا کھانا ہضم ہو گیا، پھر دوبارہ بھوک لگے گی، ان کو جو چاہیے ان کے کھانے پینے کی ساری نعمتیں جنت کے اندر اویلیبل رہیں گی۔ یہ ہے جنت میرے بھائی۔ کبھی انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ جنت کی نعمتوں کا قرآن و سنت میں کیا ذکر کیا گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں ہمیں لے کر کے جاتی ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ لال بتی والی گاڑی پر گھومیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہار گورنمنٹ میں آپ کو منسٹر بنا دیا جائے، گاؤں کا پردھان بنا دیا جائے، ویدھان سبھا کا ودھایک بنا دیا جائے، اور گاؤں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہو جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی میرے رب کی نظر میں، کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ قرآن کا 3 پارہ کھولو، سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو حقیقت میں کامیاب تو وہ انسان ہے جس کو ہم نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں ڈال دیا۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4 جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز، یہ بھی بہت آسان کام ہے، بس 2 کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہانی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ما یوجب الجنہ، جو جنت کو واجب کر دے۔ کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے، میں ہر حال میں جنت میں چلا جاؤں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اے میرے صحابی تو دو کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی ہو۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے بھائی، گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں، تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو، بیوی کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے، ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا، اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا ہے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں، جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے، بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرتاج آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ، اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بعد میں کبھی کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی بیویاں نہیں ملے گی، ایسی عورتیں نہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا، اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا، اور جھوٹ موٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں، صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو، اگر تمہارے کچھ رشتہ دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، علیکا بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ 2 کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، جب دنیا بستر پہ سو رہی ہو، یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہوں، چیٹنگ میں مگن ہوں، یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوں، رات کے اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ
اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور رات کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ او لوگوں، 4 کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور دوسرا کام واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، مہمان کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو۔ وہ لوگوں، اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا، اور آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب لوگوں کو بھی کیسا کیسا سفر کرنا پڑتا ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردمان سے گھر جا رہا تھا، بنارس جا رہا تھا، اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ ہو گئے۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں۔ میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جنرل ٹکٹ خریدا، ٹی ٹی سے ملا، میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے، کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں، اے سی 2nd میں، اے سی 1st کلاس میں، جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں، پوری ٹرین فل ہے، میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں دے سکتا۔ ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی، میں بیٹھا، ٹی ٹی نے باہر کر دیا، نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں، آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں، پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزاری میں، اور موبائل میں میری اتفاق سے چارجنگ بھی نہیں تھی، موبائل بھی ڈسچارج تھا، میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری۔
ایک تو تکلیف جو تھی ہوئی رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا وہیں لیٹنا پڑا، وہ تو جو تکلیف ہوئی۔ موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہے، موبائل بند ہے تو انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا ہے، اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے، اتنا جڑاؤ، اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا، سمجھو اس کے اہل ویال خطرے میں چلے گئے، اس کا مال خطرے میں چلا گیا، سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کی عصر کی نماز چلی گئی۔ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو، یہ 2 نمازیں ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام، بہت آسان کام، بہت سمپل کام، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے لا یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جنت پکی ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، آپ یاد کر لیں میرے بھائی، اور کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں۔ اور صرف فرض نماز کے بعد نہیں، رات میں بستر پہ سونے جب جائیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، رات بھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لے، ایک حصہ بنا لے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھا کریں اور رات کو بھی آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے لمن ترک المیراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے، حق پر ہے، صحیح ہے، پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دے، ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ انتظار نہ کریں ابھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کریں ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کریں ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا میرے بھائی،
لڑکے کی شادی، لڑکی کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس کے پہلے کہ آپ حج کا وہ کام نہ کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجئے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا، اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پورے بنارس میں، اس کو بولتے ہیں چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں، اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر کی بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس میں 2-3 لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت میں کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کر لیجیے آپ۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، صرف 4 کام ایک عورت کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام صرف ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ آنکھ، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ 2 آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں ہم آنسو بھی لے آئیں میرے بھائیوں، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہیں گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ایک کام اور بتایا ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو،
ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، سچ بولو اور سچ لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو کیونکہ سچائی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، فإن الکذب یہدی الی النار، کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجئے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں، آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، وہ کہتے ہیں صاحب بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی، بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا پاکڑ میں، اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی تو بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاکڑ گیا تھا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ اب راستے پر اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا، اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، وہ قوالی سنائے جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب سے بہت محبت ہے۔ اس نے کہا مولانا بہت محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار گئے؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ کہا آج تک حج نہیں کیا، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک کام کر یار تو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لے، وہیں رہ کر خواجہ صاحب کے بغل میں۔ کہا نہیں دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی، خواجہ صاحب بلاتے ہیں اس لیے ہم خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، بارسوئی کا رہنے والا وہ انسان، وہ ڈرائیور کہہ لیجئے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا۔ جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا تو اس نے کہا مولانا آپ اپنا نمبر دے دیجئے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا۔ ہم کہا آپ ہم کو کبھی نہیں بلائے گا، آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے کے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے۔ کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب ٹناٹن لوگ ہیں، سب سنی لوگ ہیں، وہ تو نہیں بلائیں گے۔ کہا مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے مگر ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول کی طرف بلایا جائے تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ایک مومن کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، نبی کی حدیثوں کے سننے کے بعد ہم اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور باپ دادا کا نام لے کر کے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے، کیونکہ 3:15 کے قریب ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سناتا ہوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک آخری عمل بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اچانک آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنت میں جائے گا. اب صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی، دیکھے کون آ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چپل اور جوتا لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اسی حالت میں وہ آئے اور آ کر کے مسجد میں داخل ہوئے. دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. پھر صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی. پھر وہی صحابی اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. جب 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے تو تیسرے دن ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں پتہ لگا کے رہوں گا کہ یہ صحابی، یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک لگاتار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے انصاری کے گھر گیا. جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، میں نے کہا السلام علیکم. کہا بھائی صاحب وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے میرے بھائی، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ تیار ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہیں. دیکھیں پھر وہی بات آئی. صحابہ کا دل بہت بڑا تھا. صحابی نے ایک بار بھی اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے گھر پتہ لگانے نہیں گئے کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن تک میرے گھر میں مہمان بن کے رہ سکتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا. ان کی ایک ایک حرکت پر میں نے نظر رکھی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہ آیا. جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے. وہ تو مزدوری کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے. وہ جب رات میں آتے تھے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. رات میں جب بستر پہ سو جاتے تھے تو فجر میں اٹھا کرتے تھے. ہاں رات میں اگر نیند کھلتی تھی تو سبحان اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، الحمدللہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرتے تھے. کہا کہ جب 3 دن گزر گیا، میں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی، میں نے آپ سے بہانہ کیا تھا، نہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی. میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی کہا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، انصاری صحابی کا جواب سنو اور ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو کیا یہ چیز آج ہمارے اندر موجود ہے؟ انصاری صحابی نے کہا اے میرے پیارے بھائی، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو تم نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہو. لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. ولا احسد احدا علی نعمت انعمها اللہ، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، میں جلن نہیں کرتا. میرے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے. ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہو. حضرت عبداللہ نے کہا اسی کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا ہے، اپنے دل کو کینوں سے پاک کرو، اپنے دل کو کپٹ سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد سے پاک کرو. آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے. کسی نے دولت زیادہ کما لی، اس کی دولت دیکھ کر کے حسد. کسی نے زیادہ نام کما لیا، اس کا نام دیکھ کر کے حسد. کسی نے اچھا مکان بنا لیا، اس کا مکان دیکھ کر کے حسد. میرے بھائی حسد مت کرو. اللہ
تیرے مقدر میں جو ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا، اس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا۔ آپ کے حسد کرنے سے آپ کا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز بھی اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، تو انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جانے والی یہ چیز بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، جنت میں لے کر کے جانے والے مختلف اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ اعمال صرف بیان کرنے کے لیے اور صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ میں نے توحید بیان کی، ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کہی، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میں نے زبان کی حفاظت کی بات کہی، ہم زبان کی حفاظت کریں۔ میں نے تقویٰ کی بات کہی، ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ میں نے مہمانوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی، وہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی، اسے عمل کرنا پڑے گا۔ صرف آرزو کر لینے سے اور تمنا کر لینے سے اور چاہنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ یہی چند باتیں تھی، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ رب العالمین، ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں، اور آج اس جلسے میں آپ مغرب بعد اور عشاء بعد سے پروگرام چل رہا تھا، جو باتیں آپ نے علماء کی زبان سے سنی ہے، رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا کروں۔ لیکن اس وقت مجبوری تھی، مجھے ٹرین پکڑنا تھا، جلدی نکلنا تھا، بنارس میں کچھ ضروری کام تھا، اور آج الٹا معاملہ ہو گیا۔ جس ٹرین کو بنارس سے کٹیہار شام کو 5 بجے پہنچنا تھا، وہ ٹرین پہنچی ہے 12 بجے رات میں، اور آپ کے اس گاؤں میں پہنچتے پہنچتے 1 بجا، اور آتے ہی لوگوں نے کہا مولانا آپ جلدی سے اسٹیج پر چلیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ آئیں گے نہیں، اور 12-13 گھنٹے کا لمبا سفر کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ سیدھے اسٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اور ابھی ہمارے بنگالی زبان کے جو مقرر تھے، مجھے نام نہیں معلوم، وہ بڑے عبد الرحمن معراجی صاحب بڑے بہترین انداز میں آپ سے ادارے کے لیے تعاون حاصل کر رہے تھے۔ رب العالمین آپ سب نے جو تعاون کیا ہے، جو دان دیا ہے، جو چندہ دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور مزید آپ کو اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں 1-2 پروگراموں میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ چینل والوں کو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ چینل والوں نے پرسنلی مجھ سے کہا کہ شیخ آپ ایسی پابندی مت لگائیے، ہمیں بڑی دقت ہو جائے گی۔ کچھ چینل والوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا سارا دار و مدار اسی چینل پر ہے، اور اگر آپ اس پر پابندی لگائیں گے تو ہمیں بڑی مشکل آ جائے گی۔ میں نے پھر اس کے بعد اجازت دے دی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے چینلز ہیں اور اتنے سارے یہاں مائک لگے رہتے ہیں، اور پھر اسٹینڈ کھڑے رہتے ہیں، سامعین کو بھی بڑی دقتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آئندہ کچھ سختی برتی جائے۔ اور یوٹیوب پر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سیمانچل کے بہت سارے چینلز ایسے موجود ہیں جس میں الٹے سیدھے بھڑکاؤ بیہودہ گندے تھمبنیل لگا کر کے، چاہے وہ میری تقریریں ہوں، چاہے وہ دوسرے علماء کی تقریریں ہوں، چاہے وہ بنگالی زبان کے علماء کی تقریریں ہوں، الغرض ان چینل والوں نے اپنے ویو کے لیے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے، اور منع کرنے کے باوجود اس میں کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی سخت اسٹیپ لینا ہی پڑے گا۔ اور میں نے محسوس کیا 2 پروگراموں میں جب چینل نہیں تھے تو اس طریقے کا کوئی ہنگامہ بھی نہیں تھا، اور سکون سے پروگرام ہو رہے تھے۔ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی شکل کو باقی رکھا جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہمارے اور آپ کے پروردگار نے، ہمارے رب نے ہمیں انعام دینے کے لیے اور ہمیں سزا دینے کے لیے 2 الگ الگ مقامات بنائے ہیں۔ سزا دینے کے لیے
جو جگہ ہے، جو مقام ہے، اس کا نام ہے جہنم، اور جو انعام کی جگہ ہے، جو بدلے، جو ریوارڈ کی جگہ ہے، جہاں نیکیوں کا ہمیں پھل ملے گا، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کچھ چنندہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے پہلے کہ ہم ان اعمال کو بیان کریں، ان چیزوں کو بیان کریں جو ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت ہے کیا۔ جنت کا لفظ عربی زبان میں ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے جو اتنا گھنا ہو کہ زمین نظر نہ آتی۔ اصل میں جنہ کے معنی عربی میں کسی چیز کا غائب ہونا، اسی لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے، کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ادرش ہوتے ہیں، انویزیبل ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جنت کہتے ہیں اس باغ کو جس میں اتنے پیڑ ہوں، اتنے درخت ہو کہ زمین نظر نہ آ رہی ہو اوپر سے، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اور شریعت میں جنت اس مقام کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب وہ جنت کیسی ہے، اس میں کیا کیا ملے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت ہمارے تصور سے، ہماری سوچ سے، ہماری امیجینیشن سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ جو ہم سوچ نہیں سکتے، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ دنیا میں ٹاپ سے ٹاپ نعمتیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ عورت کی نعمت ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی لذتیں ہوں، دنیا میں جتنی طریقے کی لذتیں اور نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا۔ جنت کیسی ہے، بس ایک آیت قرآن کی اپنے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر، جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہوں گے مسجد میں تو سورہ سجدہ کی تلاوت امام صاحب پہلی رکعت میں کرتے ہیں، اور یہ آیت ضرور آپ کے سامنے گزرتی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔